الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر صیام یا روزہ فرض کیا ہے۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ اس سے بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے جنت کو متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے سجا کر کے رکھا ہے۔ اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے گا تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کے ماقبل کے گناہ کو بخش دے گا۔ اس حدیث میں روزہ رکھنے کی دو شرط بتائی گئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ روزہ رکھے۔ اگر بندہ ایمان سے عاری ہو اور مومن نہ ہو اور روزہ رکھتا ہو تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں گاؤں سماج میں تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھیں، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اللہ سے اجر و ثواب کی انسان امید رکھے، اللہ کو رضا ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کی خوشنودی مقصود ہو، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے چھوٹے چھوٹے جرائم، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔